میں اپنی ذات پہ سلام پڑھنے والے کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ آواز لگانا آپ کا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ایک قدم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ پورے میدان کو سمیٹ کر ایک قدم کا فاصلہ بنا دیتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن، اور اعلان کیجئے، فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کا، یأتوک، وہ آپ کے پاس آئیں گے، رجالاً، پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر، یأتینا، جو آتی ہیں، من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 11، سورہ حج، آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان خوبصورت راہوں پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان راہوں پر اخلاص بھی عطا فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کیجئے اور بیت اللہ کو صاف ستھرا کیجئے۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس ویرانے میں بنائی ہوئی دنیا کی پہلی مسجد کو صاف ستھرا بھی کر دیا، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی آبادیاں نہیں ہیں، راستے نہیں ہیں، پہاڑ ہیں خشک، اور وہاں پہ اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی عمر مبارک 100 برس ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کا فرزند ارجمند، جن کی عمر 30 سال ہے۔ آپ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد فارغ ہو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، ہم نے اسے بنا دیا ہے، تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المتوفیٰ 310 ہجری، آپ اپنی تفسیر جامع البیان میں لکھتے ہیں کہ اپنی اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں، اپنی اسانید کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ محدث بھی ہیں، یہ مفسر بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لے کے چلتے ہیں تو آپ گولڈن چین سے لے کے چلتے ہیں۔ گولڈن چین ہی ہم اس کو کہیں گے، کیونکہ آپ صحیح الاسانید احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے درمیان حج کے لیے اعلان کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھر ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، مکانات نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں، آبادیاں نہیں ہیں، کوئی صفا پر، کوئی ابو قبیس پر جو ہے وہ کوئی مکان نہیں بنا ہوا۔ تو عرض کی، یا الہ العالمین، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ دنیا تو تھی نا، دنیا تھی، دنیا میں لوگ بھی آباد تھے، لیکن یہ جو علاقہ تھا جہاں پہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ جگہ ایسی تھی، بے شک مشکل جگہ تھی، لیکن اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آنے والے ہر نبی نے آ کے حج کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج کیا، اور آدم علیہ السلام کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ جب سفر کرتے تھے خانہ کعبہ کی جانب تو ایک قدم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ پورے میدان کو سمیٹ کر ایک قدم کا فاصلہ بنا دیتا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین سمٹتی چلی گئی، اور مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر کچھ لمحوں میں
کچھ گھنٹوں میں ادا ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اعزازات ہیں جو اپنے نبیوں کو، اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا الہ العالمین میری آواز کون سنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل آواز لگانا آپ کا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ کیا بات، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ علامہ ابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم المتوفی 327 ہجری، آپ نے اپنی تفسیر میں لکھا اسانید کے ساتھ کہ وہ آواز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں سے، زبان سے نکلی، وہ اللہ پاک نے اسے اتنی طاقت دی کہ سمندروں کی گہرائیوں تک پہنچ گئی، زمین کے کونے کونے تک پہنچ گئی، ماؤں کے رحموں تک پہنچ گئی، اور باپوں کی صلبوں میں جو اولادیں تھی وہاں تک پہنچ گئی، اور عالم ارواح میں روح تک پہنچ گئی۔ وہ آواز اتنی پھیلی، اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت دی کہ جو پیدا ہو گئے تھے انہوں نے بھی سن لی وہ آواز، اور جو پیدا نہیں ہوئے تھے قیامت تک پیدا ہوں گے انہوں نے بھی آواز سن لی، اور انہوں نے جواب دیا، سب نے نہیں کچھ نے جواب دیا کہ لبیک لبیک ہم حاضر ہیں، لبیک ہم حاضر ہیں، اطعنا لبیک اجبنا ہم اطاعت کے لیے بالکل حاضر ہیں۔ تو جس آواز تو سب تک پہنچی، جسے جواب کی توفیق ملی وہی دنیا میں حج کرے گا، جس نے وہاں جواب نہیں دیا وہ دنیا میں حج نہیں کر سکے گا، غالباً عمرہ کر لے گا، ٹھیک ہے، لیکن حج کی توفیق اسے نہیں ملے گی، یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ لیکن ایک مسئلہ بڑے عرصے سے بنا ہوا ہے، کچھ ہمارے سنگی، کچھ ہمارے دوست احباب کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم درود پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر درود پڑھیں تو حضور خود سنتے ہیں۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ خود سنتے ہیں۔ لیکن یہاں کا معاملہ یہ ہے، قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آواز ہوا پر سفر کرتی ہے اور پھر میلوں تک پہنچ جاتی ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو، تو آپ تو مدینے میں تھے، تو لشکر تو کسی جگہ لڑ رہا تھا، تو آواز نے ٹریول کیا اور حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچی اور بہت سارے لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچی۔ ہم جب ادھر سے درود پڑھتے ہیں تو یہ آواز بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ امام طبرانی المتوفی 360 ہجری، امام حیتمی المتوفی 374 ہجری، امام سخاوی نے القول البدیع میں، علامہ نبھانی نے اپنی کتاب میں لکھا، علامہ ابن قیم نے لکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک جمعہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علیہ، کوئی بھی بندہ جب مجھ پہ درود پڑھتا ہے، بلغنی صوتہ حیث کانا، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ اس کی آواز، بھائی فرشتے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک آواز پہنچاتے ہیں، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی طاقت دی گئی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کی آواز کو سنتے بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی ہم یہ عمل جاری رکھیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وبعد وفاتی، ہاں میرے پردہ نشینی کے بعد بھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی انبیاء وہاں پر صحیح سلامت جسم مبارک کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہ شعر ہے نا جی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام،
ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، اتنی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مسند امام احمد، سنن ابی داؤد، امام بیہقی، ان تینوں کتب نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی، کوئی بھی بندہ جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ الی روحی، مگر اللہ میری روح کو میری جانب لٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اپنی ذات پہ سلام پڑھنے والے کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ کیا بات ہم یہاں سے سلام پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے جواب دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ اپنی امت کے ساتھ ہے، ان کی امت کا رابطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ قرآن پڑھو گے تو خدا سے رابطہ ہوگا، درود پڑھو گے تو مصطفیٰ سے رابطہ ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ کمالات والی ہے، اعجازات والی ہے اور معجزوں والی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کیا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ قیامت تک رسول ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو گنبد خضرا میں یہاں سے بھی اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہوئی، یہاں بھی اعلیٰ زندگی تھی ان کی، وہاں بھی اعلیٰ زندگی ہے۔ یہاں پر جو اللہ کی رحمتیں تھیں وہ جدا تھی، وہاں پر جو اللہ کی رحمتیں ان پر ہیں وہ جدا ہیں۔ قیامت کے دن تو مصطفیٰ کی شان ہی الگ ہوگی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اے ابراہیم اعلان کر دیجئے لوگوں میں، بالحج، حج کا۔ وہ کیا اعلان تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنا گھر بنا دیا ہے، تم پر اس کا حج فرض ہے، آؤ حج کے لیے، یہ اعلان تھا۔ تو یہ آواز سب تک پہنچ گئی۔ یا تو کا رجالن، اللہ پاک نے فرمایا کہ آئیں گے تیرے پاس پیدل لوگ حج کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے سو سال پہلے بات ہوئی اور آج تک، آج کا نقشہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کے مطابق جو اعلان فرمایا تھا، آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، سچا ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ ہمارا رب بھی سچا ہے، ہمارا رب بھی۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر۔ دبلی پتلی اونٹنی کا ذکر یہاں پر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب لوگ اس وقت چلتے تھے اپنی اونٹنیوں پر سفر کر کے تو بہت دور سے چلتے تھے، تو راستے میں کبھی ان کو گھاس ملتی تھی، کبھی نہیں ملتی تھی، کبھی پانی ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، وہ تھک جاتی تھیں اور پھر پتلی ہو جاتی تھیں، کمزور ہو جاتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا اتنے دور سے مسافر اس گھر کے سفر کے لیے آئیں گے کہ موٹی تازی اونٹنیوں پر بیٹھیں گے اپنے جگہ سے، اور جب وہ چل چل کے یہاں تک پہنچیں گی تو تھکاوٹ سے ان کی اونٹنیاں بھی کمزور ہو جائیں گی۔ دور دراز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ یا تینا، جو کہ آتی ہے من کل فج، فج کہتے ہیں بھائی پہاڑوں کے درمیان جو راستہ نہیں ہوتا، گھاٹی، وہاں سے۔ عمیق ویسے گہرائی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے بلندیوں سے، گہرائیوں سے، پہاڑوں سے، گھاٹیوں سے، ادھر سے ادھر سے لوگ چلتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ پاک نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، اعلان کیا، اور ان کی آواز کی برکت آج دیکھیں اللہ پاک نے کیسا ایک خوبصورت منظر سجایا ہے کہ جس وقت خانہ کعبہ کے اندر طواف ہوتا ہے پوری دنیا دیکھتی ہے حیرت کی آنکھ سے کہ کتنا بڑا سمندر ہے مسلمانوں کا۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، 1 کروڑ کے قریب بندے اس کی بات کو فالو کر کے رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی واپس، کبھی جو ہے سلام پھیر رہے ہوتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔